مثال وہ کہاں کہاں سے لیتے ہیں، وہ میں نے کچھ آیتیں آپ کو نمبر کے ساتھ اس میں ڈال دیے ہیں کہ اس طرح کی آیات ہے جہاں پر زیادہ ان کا انحصار ہے اسلام کے تصور و جہاد ہے، یہاں تک کہ قتل مرتد کی بھی سیاسی تعبیر، اس جو شروع میں جو اسلام پہ بطور مذہب اعتراض تھا وہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا، یار یہ کیا دین چھوڑے تو آپ اس کو قتل کریں گے مرتد، ٹھیک ہے نا، یہ کیسا ہو سکتا ہے، کیا بات ہے، یعنی دین اور عقیدت تو آپ کے اندر کی چیز ہے نا، آپ عقیدہ تبدیل کرنا چاہتے ہو تو اسلام کے تو اس کو قتل کر دو مرتد کو، تو اس دور میں صحیح لوگوں کا جو تناظر آپ ان کا جواب دیکھ لیجیے گا، ان جدید سیاسی مفکرین نے اس کو بھی وہ کیا کہ بھائی یہ ایسے ہی جیسے اسٹیٹ کے خلاف باغی ہوتا ہے نا اس کو قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہوں نے اس کی تعبیر کی، دیکھو یہ بھی ایک دلیل ان کی یہ بنتی ہے۔ اسی طرح سید ابو العلا مودودی صاحب نے امام حسین کے یزید کے خلاف نکلنے کو بھی اپنے دلیل بنایا ہے، اور اسلام کے جہاد اور قتال کا جو پہلو ہے وہ خاص طور پر اس پہ عمر خان ناصر صاحب کی بہت زبردست کتاب ہے جہاد ایک مطالعہ، اسی طرح ماہنامہ شریعہ گجراں والا کا ایک خصوصی شمارہ ہے جہاد کلاسیکی اور عصری تناظر میں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر آپ کو یہ ساری زیادہ تفصیلات ملیں گی، ہم نے بھی اپنے کتاب میں کچھ کوشش کی ڈالنے کی۔ یہاں پر استدلالی آیات میں سے میں نے ایک آیت رکھی تھی وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اس آیت کو آپ پڑھے، قدیم مفسرین کا بھی میں نے حوالے دے دیے اور سیاسی اور انقلابی تعبیر کے قائلین کے بھی میں نے حوالے دے دیے ہیں، تو دونوں کا آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے گا، اور پھر میں نے کچھ حوالے ان مفسرین کے دیے ہیں جو ما بعد خمینی فکر کے ہیں، ٹھیک ہے، ما بعد مودودی فکر کے، سید ابو العلا مودودی کی تعبیر اسلام کے بعد کی جو ہمارے یہاں پر دیوبند میں بریلویوں میں یا سلفیوں میں جو مفسرین نکلے ہیں یا جنہوں نے تفسیریں لکھی ان کے بھی میں نے حوالے دیے تاکہ یہ آپ کو نظر آ جائے صرف ایک آیت کی، ٹھیک ہے، باقی آیتوں کی میں نے اپنے کتاب میں دی ہے، یہاں پر میں نے ایک آیت کا ایک تقابلی سا کہ بھائی وہاں کیا، اچھا مزے یہ اس طرح ہے نا کہ دیکھیں ایک آیت ہے، ایک قرآن ایک متن ہمارے پاس ہے جس کی 1400 سال سے اس کی ایک تاریخ ہے، اس پورے تاریخی تناظر کو آپ بالکل مسترد کر کے ایک نئی تعبیر آپ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ جب اردو میں لکھتے ہیں تو میرے جیسے اردو خواں طبقہ پڑھتا ہے نا جن کو عربی پہ گرفت نہیں ہے تو ان کو نہیں پتا کہ پیچھے اس پہ کس نے کیا بات کی ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اس آیت کی یہی ایک تفسیر ہے، اللہ کی مراد اور اللہ کا منشا اور مفہوم یہی ہے جو اس میں بیان کیا ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ سید ابو العلا مودودی مرحوم کی تفسیر سب سے زیادہ شائع ہونے والی تفسیر ہے اور سب سے زیادہ زبانوں میں اس کے ترجمے بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں پر چاہے وہ فوجی ادارے ہو، سول ادارے ہو، لائبریریاں ہو، یونیورسٹی، ہر جگہ وہ تفسیر دستیاب، جیل خانوں میں بھی دستیاب ہے، تو پچھلے دنوں مریم نواز نے بھی کہا تھا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا جب وہ جیل میں تھے، ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی تفسیروں میں یہ ایسا علماء اگر یہ نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا کہ خاص طور پر ان آیات میں جہاں پر آپ ایک نئی تعبیر پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کم از کم دیکھیں اس میں کتنا ٹائم لگے گا، کتنے صفحے آپ کے اس پہ چلے جائیں گے نا، اتنا نہیں ہوگا، آپ ایک سرسری سا جائزہ تو دے دینا، میرے جیسے اردو پڑھنے والے آدمی کو یہ پتہ لگے، انگلش میں پڑھنے والے کو یہ پتہ لگے کہ بھائی اس آیت کو اس طرح سے سمجھا، اس پہ مفسرین نے بات کی، اس کی ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش ہے، لیکن اس طرح کی تفسیروں میں پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ بس یہی ایک حتمی تفسیر ہے۔ اہل تشیع کی ہاں میں نے اس میں مختصراً بیان کیا، انہوں نے تفسیر کے میدان میں اس فکر کو بہت قبول نہیں کیا کیونکہ گنجائش نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، وہاں پر احادیث اتنی زیادہ ہے اور خاص طور پر یہ جو آیتیں میں نے آپ کو پیش کی یہاں تو ان سب کے ہاں ایک لحاظ سے اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ سب تو امام مہدی جب آئیں گے آخر دور میں تو اس وقت ہوگا، یعنی خاص طور پر یہ جو میں نے آیت ڈالی ہے نا کہ اللہ نے اپنے رسول کو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا سادہ ترجمہ یہی کہ اللہ نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ظاہر کرے، غالب کرے، اس کام تو ترجمہ کر دیا گیا تمام ادیان پر۔ اب ادیان کا تصور ان کا نظام کا ہے، مذہب کا نہیں ہے، ذہن میں رکھے کہ ہم نے مذاہب کو تھوڑا ختم کرنا ہے، ہم نے نظاموں کو ختم کرنا ہے۔ شیعوں کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، یہ آیت ہے استخلاف فی الارض والی آیت ہے، اور جہاں جہاں پر غلبے والی آیت وہ کہتے ہیں یہ تو آخری دور میں ہوگا نا، تو اس حوالے سے ان کو اتنا موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی کچھ اس سے اختلاف نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں پر جامع کوثر کے جو بڑے ہیں مولانا آیت اللہ محسن نجفی صاحب، ٹھیک ہے، ان کی تفسیر میں آپ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 دیکھ لیجئے گا صرف، ٹھیک ہے، یعنی ان کا شیعہ قدیم مفسرین کو، اور پھر نجفی صاحب نے اس کے اندر بالکل یعنی جہاں جہاں وہ تفسیریں کرتے وہ اپنے قدیم فقہی اور تفسیری ذخیروں سے حوالہ دینے کی کوشش کرتے، یہاں پر انہوں نے اپنے قدیم شیعہ تفسیر کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سید ابو العلا مودودی مرحوم، ان کو آپ دیکھیں وہ فقہی آیتوں کی تفسیر میں، کلامی آیتوں کی تفسیر میں متقدمین کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف تفسیر
کتاب سے میں نے ایک حوالہ دیا کہ دیکھو انہوں نے اسی آیت اظہار دین کہ اللہ نے نبی کو بھیجا دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے، پورے شیعہ فکر کی تاریخ میں اس کا مکمل مفہوم موجود ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ جو جدید انقلاب کے سے متاثرہ جو تفسیر ہے، تفسیر نمونہ جو بہت مشہور ہے، اس کے اندر بھی آپ کو دلچسپ بات ہے کہ ان آیات میں یہ چیز نظر نہیں آئی، اور کئی جگہوں پر کی انہوں نے، ان الحکم الا للہ اور اس طرح کی آیتوں میں تو سیاسی حاکمیت کا تصور نظر آتا ہے جو شیعہ قدیم شیعہ تفسیری فکر میں بالکل ہی نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا. لیکن اس آیت کی تفسیر میں بھی تفسیر نمونہ والے نے یہ کام نہیں کیا کہ اس آیت کا مفہوم یہ کرے کہ نہیں یہ تو ہمیں کہا گیا نا